بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان رچرڈ ہال بروک کے اس وقت کے مشیر ولی نصر کا کہنا ہے کہ پاکستانی جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ طالبان افغانستان پر دوبارہ فتح یاب ہوں گے، اس طویل اور مہنگی جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کے تقریباً ایک عشرے بعد دنیا نے دیکھا کہ طالبان نے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء سے بہت پہلے افغانستان کو فتح کر لیا۔ ولی نصر، جو اس وقت جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنرل کیانی نے 2010 میں واشنگٹن کے دورے کے دوران امریکی حکام کو بتایا کہ 2014 تک افغان فورسز کو 4 لاکھ تک بڑھانے کی بجائے افغانستان سے انخلاء کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو یقین تھا کہ افغان آرمی بالآخر بکھر جائے گی۔ میں جنرل کیانی کے رد عمل کو نہیں بھول سکتا جب ہم نے بھرپور جذبے کے ساتھ 2014 تک افغان فورسز کی تعداد کو 4 لاکھ تک بڑھانے کا منصوبہ بیان کیا۔ اس منصوبے پر جنرل کیانی کا فوری اور دو ٹوک جواب تھا کہ ایسا نہ کریں، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر آپ افغانستان چھوڑ جائیں گے۔ جنرل کیانی بے ضد تھے کہ افغانستان کی تربیت یافتہ یہی فوج ملیشیاز میں تقسیم ہو جائے گی جو پاکستان کے لیے مسئلہ بنے گی۔ پاکستانی سابقہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کانگریس 4 لاکھ کی فورس کو سالانہ $9 ارب فراہم کرے گی۔ انہیں یقین تھا کہ افغان آرمی بالآخر بکھر جائے گی اور اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جرائم اور تخریب کاری کا سہارا لیں گے۔ جنرل کیانی نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ اگر آپ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں تو بس چھوڑ دیں، ہمیں یقین نہیں کہ آپ مزید ٹھہریں گے۔ جنرل کیانی کا کہنا تھا کہ جاتے ہوئے مزید نقصان نہ کریں۔ ولی نصر نے کہا کہ پورے خطے میں یہی جذبات دکھائی دے رہے تھے افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے کی۔ ہماری دلیل کی کوئی حمایت نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی افغانستان چھوڑنے کی دلیل پر کوئی آمادہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کوئی بے سمت امریکہ کا عادی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2010 میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران صدر باراک اوباما کو 31 صفحات پر مشتمل ایک وائٹ پیپر دیا جس میں انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تصفیہ طلب ایشوز کے بارے میں اپنے خیالات بیان کیے تھے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے اور نہ ہی آپ افغانستان کو تبدیل کر سکیں گے۔ افغانستان نے آپ سے پہلے بھی کئی سلطنتوں کو نگل لیا تھا اور یہ آپ کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے۔ اپنے منصوبوں کو روکیں اور آئیں عملیت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ آئیں بیٹھیں اور اس پر بات کریں کہ آپ کس طرح یہاں سے نکلیں گے اور پیچھے کیسی ریاست چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل کیانی نے مختلف ملاقاتوں میں اپنے انہی شکوک کا اظہار کیا۔ ہم جنرل کیانی کو قائل کرتے رہے کہ ہم خطے کے ساتھ مخلص ہیں اور افغانستان کے مسائل کا حل رکھتے ہیں۔ امریکہ پہلے طالبان کو شکست دے گا اور پھر سیکیورٹی فورسز تشکیل دے کر اسے یکجا کر کے یہاں سے نکل جائے گا۔ جنرل کیانی کا خیال تھا کہ افغان آرمی کا تصور احمقانہ ہے، بہتر ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ انخلاء پر مذاکرات کرے۔ دوستو، میاں عمران احمد صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں دفاع اور معیشت سمیت تمام معاملات میں پالیسی بدلے جانے کا امکان ہے۔ نئے بادشاہ کے نئے وزیر اور پیادے ہوں گے جن کی ایک ایک چال نہ صرف افغانستان بلکہ ہمسایہ ممالک پر بھی اثر انداز ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ اہم معاملہ معیشت کا رہے گا اور طالبان کی سب سے زیادہ توجہ بھی شاید اسی سمت میں ہوگی۔
طالبان بخوبی جانتے ہیں کہ اگر صرف دنیا سے قرض اور امداد پر تکیہ کیے رکھا تو فتح کو شکست میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دوستو، ڈالرز کے بغیر جنگ لڑنا شاید مشکل ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے نہ صرف ڈالرز حاصل کیے بلکہ ان کا بہترین استعمال بھی دیکھنے میں آیا۔ صرف 10 دن کے اندر اس تیز رفتاری سے جنگ کا جیت جانا بہتر معاشی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جنگ جیتنے اور ملک چلانے میں فرق ہوتا ہے۔ طالبان افغانستان کو بہتر انداز میں چلا سکیں گے یا نہیں، اس بارے میں کوئی دعویٰ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ اس وقت بھی پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے۔ وادی پنج شیر پر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جونیئر کی حکومت ہے، جو کہ حال ہی میں پاکستان کے دورے پر بھی آئے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ بھی وادی پنج شیر میں موجود ہیں۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد امراللہ صالح نے بیان دیا ہے کہ اشرف غنی نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا، وہ ابھی بھی افغانستان کے صدر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں نہ ہونے کی صورت میں نائب صدر قائم مقام صدر ہوگا۔ میں افغانستان کا صدر ہوں، جس نے بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرے۔ ایسی صورتحال میں دوستو حالات کس کروٹ بدلیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ افغانستان کی معیشت کا پاکستانی معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 سے 30 ہزار افغان روز پاک افغان بارڈر سے سفر کرتے ہیں۔ دوران سفر وہ ڈالر یا افغان کرنسی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب سے طالبان نے افغانستان کے بڑے صوبوں کو فتح کرنا شروع کیا ہے، افغان کرنسی کی قیمت گر چکی ہے۔ پاکستان آنے پر اس کا استعمال بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کابل فتح ہونے کے بعد غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے، لہذا لوگ ڈالرز خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پاکستان سے ڈالرز خرید کر محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے، جس کے باعث ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان میں افغان طالبان کی فتح کا جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے کی پاداش میں مستقبل میں پاکستان پر بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، اس لیے پاکستان میں سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اپریل میں 2.5 ارب ڈالر کے جاری کیے گئے بانڈز کی قیمت میں اچانک کمی واقع ہو چکی ہے۔ 5 سالہ بانڈز کی قیمت میں تقریباً 1.5%، 10 سالہ بانڈز کی قیمت میں 1.7% اور 30 سالہ بانڈز کی قیمت میں تقریباً 2% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ افغانستان میں حکومت کے بدلنے سے پاکستان میں حالات کافی تبدیل ہو رہے ہیں۔ دوستو، ایک طرف افغان صورتحال کے پاکستان پر اثرات ہیں اور دوسری طرف IMF پروگرام بحال نہیں ہو سکا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی سالوں کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ہمسایہ ملک بھارت ہو۔ بھارت عالمی میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک ہیں۔ طالبان کو پاکستان سپانسر کر رہا ہے۔ کابل فتح کرنے کے لیے 15 اگست کے دن کا انتخاب بھی پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ طالبان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کابل 14 اگست کو فتح ہو یا 15 اگست کو۔ یہ آئیڈیا پاکستان کا تھا تاکہ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سوگ میں بدلا جا سکے۔ دوستو، اس موقف میں کتنی سچائی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکالنا پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے تاکہ عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر رہ سکیں۔ اس وقت دنیا کی نظریں افغانستان پر ہیں۔ دوسری طرف چائنا، ترکی اور روس افغانستان میں بلین ڈالرز کے منصوبے لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ افغانستان معدنیات کے حوالے سے مالا مال ملک ہے۔
سونا، چاندی، لوہا، کاپر کے تقریباً $1 کھرب کے ایسے ذخائر موجود ہیں جنہیں ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ اگر دیگر معدنیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی مالیت تقریباً $3 کھرب سے زائد بنتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں افغانستان کا رخ کر سکتی ہیں۔ ابھی بھی کچھ کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن کے ہیڈ آفس کابل میں ہے۔ افغانستان کے غزنی صوبے کی بات کی جائے تو اسے لیتھیم کا سمندر مانا جاتا ہے اور مستقبل میں یہ بین الاقوامی بزنس سینٹر بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا، رشیا اور ترکی کی طرح پاکستانی حکومت کو ذاتی طور پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ماحول پیدا کر دینا ہے، بقیہ کام سرمایہ کار خود کر لیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سینٹرل ایشیائی ممالک سے تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہے۔ 4 سال پہلے تک پاکستانی ٹرک زرعی اجناس لے کر افغانستان میں داخل ہوتے تھے اور سینٹرل ایشیا بارڈر تک خود مال لے کر جاتے تھے، جس سے مال کی خرابی کی شرح بہت ہی کم رہتی تھی۔ لیکن 2017 میں اشرف غنی نے پابندی لگا دی کہ جب تک افغان ٹرکوں کو پاکستان میں داخل ہو کر مطلوبہ مقامات تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاتی، پاکستانی ٹرکوں کو بھی افغان بارڈر پر آف لوڈ کر کے سامان افغان ٹرکوں کے ذریعے سینٹرل ایشیائی ممالک تک پہنچایا جائے گا۔ اس سے پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔